بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم صدق اللہ العظیم۔ وفی حدیث فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرا للصیام من اللغو والرفث وطعمة للمساکین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان المبارک کا آخر چل رہا ہے۔ مختلف چیزوں پر رمضان سے جڑی ہوئی کئی چیزیں بیان ہوئی۔ ایک چیز حقیقت میں جس کا تعلق وہ ہے تو عید الفطر سے، لیکن اس کو رمضان میں ادا کر دیا جاتا ہے، جس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے، اور ہماری زبان میں اس کو فطرہ کہتے ہیں۔ صدقۃ الفطر ہو یا فطرہ ہو، جیسے گزشتہ ہفتے زکوٰۃ کے بیان میں یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بیان فرمایا انما الصدقات، وہاں صدقات میں بیان کیا تھا کچھ صدقات واجبہ ہیں، کچھ صدقات نافلہ ہیں، نفل صدقے ہیں۔ زکوٰۃ واجبہ میں، صدقات واجبہ میں جہاں زکوٰۃ ہے وہیں صدقۃ الفطر بھی ہے، جس کو فطرہ کہتے ہیں۔ اس کا حکم مختصراً یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا اس کا واجب ہے۔ البتہ اگر اس کو عید الفطر کے دنوں سے پہلے رمضان میں ہی ادا کر دیا جائے تو ادا ہو جائے گا، اور اگر اس وقت عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا تو ایسا نہیں کہ اس کا حکم ساقط ہو جائے گا، بلکہ بعد میں بھی اس کا حکم ثابت رہے گا، اور اس کو جب بھی چاہے بعد میں ادا کر دے یہ ادا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صدقہ فطر اور زکوٰۃ یعنی صدقات واجبہ بالخصوص زکوٰۃ، اس کے متعلق قرآن کریم میں بیان فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، کہ تم ان کے مال میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کرو، زکوٰۃ لے لو۔ کیوں؟ تطہرہم بہا وتزکیہم، اس صدقہ زکوٰۃ کو لے کر آپ انہیں پاک صاف کر دیں گے۔ وتزکیہم یعنی مال زکوٰۃ کا ادا ہو کر مال صاف ہو گیا، وتزکیہم ان کی حالت خود یہ بھی پاک صاف ہو گئے شریعت کے حکم پر عمل کر کے۔ وصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا بھی کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا اور اس کے فوائد و ثمرات یہ بیان کیے کہ اس کے ذریعے مال بھی پاک صاف ہو جائے گا اور یہ لوگ بھی پاک صاف ہو جائیں گے، اور آگے حکم دیا کہ جب یہ لوگ اس حکم کو ادا کر لیں آپ ان کے لیے دعا بھی کیجئے۔ بہرحال انہی صدقات میں ایک صدقہ فطر بھی ہے جس کو ہم فطرہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان فرمائی کہ یہ کیوں ادا کیا جاتا ہے، اللہ نے کیوں ضروری قرار دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو ضروری قرار دیا اس لیے طہرۃ للصیام من اللغو والرفث، کہ روزے داروں نے جو روزہ رکھا اس روزے میں بہت ساری غلطیاں ان سے ہوئی ہوں گی۔ کچھ غلطیاں وہ ہیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، وہ غلطیاں تو نہیں، البتہ ایسی غلطیاں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، جیسے فضول کام کر لیا روزے میں۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ روزہ ایسی قیمتی عبادت جس کا اجر خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے، وہ روزے جیسے عبادت اللہ میں گزرے، لیکن انہوں نے کچھ فضول، روزے دار نے فضول کام کیے جن کا کوئی فائدہ نہیں تھا، نہ دینی فائدہ تھا نہ دنیاوی فائدہ تھا۔ تو یہ رفث کام تھا، یہ لغو کام تھا، یا رفث کام کیا،
بہت سارے ایسے جانے انجانے میں گناہ ہو گئے تو اس کے روزے میں جس سے کراہت آ گئی، روزہ مکروہ ہو گیا، کہ اس کی وجہ سے روزے کی جو حیت ہونی چاہیے تھی، جو اس کی اصلیت ہونی چاہیے تھی، وہ ختم ہو گئی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر واجب قرار دیا کہ یہ فطرہ ادا کر دے، تاکہ روزے میں جو تھوڑی بہت کمی کوتاہی آ گئی وہ کمی کوتاہی پوری ہو جائے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر نمازوں کے بعد نفل نماز رکھی ہے، ظہر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، ان کے بعد نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کی حکمت بھی علماء کرام نے یہی لکھی ہے کہ فرض جو اللہ کا قرض تھا، جو اللہ کے حکم کو پورا کرنا تھا، اس کو اس طریقے پر ادا نہ کر سکے جیسا اس کا حق تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفل نماز رکھی کہ اگر اس کے اعزاز میں، اس کی عظمت و احترام میں ہمارے کسی عمل سے کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو وہ نوافل کے ذریعے پوری ہو جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، روزے کے بعد نفل روزے اس لیے نہیں رکھے، اب تو آدمی روزے فرض ادا ہو گئے، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے۔ اس سے قبل ایک ایسی عبادت دے دی، مختصر سی مالی عبادت، کہ روزے میں جو کمی کوتاہی ہو گئی وہ پوری ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی پہلی وجہ بیان فرمائی، طہرۃ للصیام من اللغو والرفث، کہ روزوں کو لغو اور رفث سے پاکیزہ کرنے کے لیے اللہ نے یہ واجب قرار دیا۔ دوسری وجہ بیان فرمائی، وطعمۃ للمساکین، جو مسکین ہیں، غریب ہیں، جن کا بیان اکثر کا اس آیت میں آیا جو کہ زکوٰۃ کے مصارف تھے، کہ ان مصارف میں ادا ہو جائے، اور ان میں بھی ہم نے حکمتیں دو ذکر کی تھی، یا تو دین کا فائدہ ہو، یا مسلمان غریب ان کی ہمدردی ہو، ان کی غم گساری ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری وجہ بیان فرمائی کہ مسلمانوں کے جو غریب ہیں، جو کہ عید کی خوشی میں ان کے پاس اتنی مالی وسعت نہیں کہ وہ مکمل طریقے پر خوشی حاصل کر سکیں، اپنی یا اپنی اولاد کو اچھا کپڑا، صاف ستھرا کپڑا پہنا سکیں، اچھا کھانا کھلا سکیں، تو اس سے پہلے عیدگاہ میں جانے سے پہلے لوگ اپنا صدقہ فطر یعنی فطرہ ادا کر دیں، تاکہ وہ غریب لوگ جن کو یہ فطرہ دیا گیا وہ بھی اپنے بچوں کے لیے عید کی خوشی کا انتظام کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فطرے کی دو حکمتیں بیان فرمائی۔ پہلی یہ ہے کہ روزے میں جو ہم سے کچھ لغو اور رفث کام ہوئے، جن کی وجہ سے روزے میں کراہت آ گئی، وہ کسی حد تک دور ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ جو مسلم غریب ہیں، تاکہ ان کو نماز سے پہلے فطرہ ان تک پہنچ جائے، وہ بھی عید کے دن اپنے بچوں کی خوشی اور اس کو پورا کر سکیں۔ یہ فطرہ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ اصل میں ہم نے دین کے اندر، بلکہ پورے دین کی ہر چیز میں رخصت اور آسانی کو تلاش کیا۔ جب ہم نے آسانی تلاش کی تو ہم آسان سے آسان چیز اپنے لیے منتخب کرنا چاہتے ہیں، بھلے ہی اگر دوسری مشکل چیز میں ثواب زیادہ ہو اس کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں سے صدقۃ الفطر یعنی فطرہ ادا کرنے کا حکم دیا، اور ادا کیا بھی گیا مختلف چیزوں سے، لیکن ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فطرہ گیہوں کے ذریعے ہی دیا جاتا ہے۔ روایتوں میں مختلف چیزیں ملتی ہیں، گیہوں ہو یا گیہوں کا آٹا ہو، جو ہو، اسی طریقے پر کھجور ہو یا چھوارے ہوں یا کشمش ہوں، ان مختلف چیزوں کے ذریعے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ اب ان کا وزن کیا ہے، پھر ان کی قیمت کیا ہے؟ جو کی تو یہ چیزیں بھی دے سکتے ہیں، آپ جو کا تو اناج بھی دے سکتے ہیں، آٹا بھی دے سکتے ہیں، جو بھی دے سکتے ہیں، اسی طریقے پر کھجور، چھوارے، کشمش یہ بھی دے سکتے ہیں، اور ان کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ وزن میں ایک چیز میں فرق ہے، اگر گیہوں کے ذریعے یا گیہوں کے آٹے کے ذریعے صدقہ فطر ادا کریں گے تو گیہوں کا وزن 1 کلو 600 کچھ گرام ہے، اور علماء نے لکھا ہے چونکہ گراموں میں تفاوت ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط یہ ہے کہ 1.25 کلو ادا کر دیا جائے یا 1.25 کلو کی قیمت ادا کر دی جائے۔ اسی طریقے پر اگر گیہوں کا آٹا دیں اور کسی چیز کا نہیں، گیہوں کا آٹا دیں
تو وہ بھی احتیاطاً 1.25 کلو یا 2.25 کلو کی قیمت ادا کریں۔ اس کے علاوہ جو کھجور، چھہارے یا کشمش اگر ان کے ذریعے ادا کریں تو احتیاطاً 3.5 کلو جو کھجور کشمش یا 3.5 کلو کی قیمت ادا کرنی چاہیے۔ اب یہ بات عجیب سی ہمیں اپنے علاقے میں لگتی ہے کہ جو گیہوں یا اس کا آٹا سستا ہے وہ تو کم ہے، جو کھجوریں کشمش وغیرہ مہنگی ہیں ان وہ زیادہ ہیں۔ دراصل شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علاقے میں اس حکم کو بیان فرمایا وہاں اناج وغیرہ اناج کی کھیتی نہیں ہوتی، سعودی میں آج بھی نہیں ہوتی، بہت دور کے علاقوں میں ہوتی ہے۔ البتہ سعودی کا علاقہ طائف کا، وہاں کشمش وغیرہ بہت ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ میں کھجوریں ہوتی ہیں، خشک ہو جائیں تو چھوارے بن جاتے ہیں، تر رہیں تو کھجوریں ہیں، اس لیے وہاں ان کی قیمت کم ہے۔ اور گیہوں چونکہ دوسرے علاقوں سے آتا ہے، دوسرے علاقوں سے امپورٹ کیا جاتا ہے، اور جو چیز دوسرے علاقوں سے آئے تو اس میں خرچ وغیرہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس لیے وہاں وہ مہنگا ہو جاتا ہے۔ اس علاقے میں گیہوں یا آٹے کی قیمت زیادہ ہے اور کھجوریں کشمش وغیرہ وہیں پیدا ہوتی ہیں تو اس کی قیمت کم ہے۔ توازن اور برابری اس اعتبار سے ہو جاتی ہے چونکہ گیہوں ان کے اعتبار سے مہنگا، اس لیے شریعت نے ان کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی زمانے میں گیہوں کو اس کی قیمت کے اعتبار سے کم رکھا، کم بیان فرمایا۔ دیگر چیزیں آسانی سے مل سکتی تھی، سستی تھی، وہ زیادہ بیان فرمائی۔ اسی وجہ سے علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود جو فقہا ہے صحابہ میں سے ہیں، صحابہ میں 7 بڑے بڑے فقیہ ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کیا، ان سے بہت سارے مسائل اخذ کیے، وہ فقہائے 7 کہلاتے ہیں، 7 بڑے بڑے فقہا۔ ان میں ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ جب یہ مدینہ منورہ سے کوفہ چلے گئے، انہوں نے وہاں دیکھا کہ گیہوں کی قیمتیں کم ہیں، تو انہوں نے اس علاقے میں فتویٰ جاری کیا کہ جس طریقے پر جو کشمش اور کھجور ان کا 3.5 کلو یعنی ایک سا دیا جاتا ہے جو تقریباً 3.5 کلو ہے، اور گیہوں کے بھاؤ بہت کم ہیں وہاں پر، تو انہوں نے فتویٰ جاری کیا اس علاقے میں گیہوں کو بھی 3.5 کلو کے اعتبار سے ہی دیا جائے۔ لیکن یہ اس علاقے کے اعتبار سے فتویٰ دیا گیا تھا۔ ہمارے یہاں آج بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاری کیا تھا فتویٰ اسی پر ہے۔ اس لیے جو صاحب وسعت ہیں، جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کی تو جو 2 وجہ بیان فرمائی، علماء نے لکھا ہے دوسری وجہ پر صاحب وسعت لوگوں کو غور کرنا چاہیے جنہیں اللہ نے نوازا ہے، چونکہ دوسری وجہ بیان کی کہ اس میں مسکینوں اور غریبوں کا فائدہ ہے، وہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے عید کا سامان لے سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر سب لوگ صرف گیہوں کی قیمت کے اعتبار سے فطرہ ادا کریں، گیہوں کی قیمت مشکل سے 27, 28, 30 روپے کلو کے اعتبار سے ہے، اس اعتبار سے تقریباً 55 روپے بیٹھتے ہیں۔ آٹا 1-2 روپے زیادہ ہے تو 60, 62, 65 روپے بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے گھر کے 4-5 لوگوں کا فطرہ 55-60 روپے کے اعتبار سے دیا، 5 لوگوں کا دیا تو مشکل سے کتنا بیٹھے گا؟ 200, 250, 300 روپے میں ایک آدمی کیا لے لے گا؟ کیا اپنے بچوں کو لے لے یا کیا اپنے لیے خوشی کا سامان لے لے؟ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے جو صاحب وسعت لوگ ہیں وہ کھجور یا کشمش وغیرہ کے اعتبار سے اپنا فطرہ ادا کر دیا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ کھجور کا اگر درمیانی بھاؤ آپ دیکھیں، سستے والی 100, 120, 150 روپے تک مل سکتی ہے، مہنگی تو کتنی لے لیں، لیکن درمیانی اور اچھی قسم کی کھجوریں وہ 200 روپے کلو تک ملتی ہیں۔ اگر 3.5 کلو کا لیں تو 700 روپے کا فطرہ بیٹھتا ہے۔ تو حالانکہ ہم 700 روپے اپنی بہت ساری چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں، اس اعتبار سے اگر ہم کھجور سے بھی دیں کوئی مہنگی نہیں، کشمش بھی اس اعتبار سے اتنی زیادہ مہنگی نہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے جو صاحب وسعت لوگ ہیں کہ وہ دیگر چیزوں کے اعتبار سے فطرہ ادا کر دیا کریں۔ البتہ یہ بھی ہم ایک چیز یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 55 روپے کا بھاؤ طے ہوا ہے تو زیادہ دینے کو غلط سمجھتے ہیں۔
جبکہ کم دینا غلط ہے۔ اگر آپ 55 روپے کا ہے، 100 روپے کے اعتبار سے بھی فطرہ ادا کر رہے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، بہتر طریقہ ہے۔ اور صدقہ فطر ان لوگوں پر واجب ہوتا ہے جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ البتہ زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر یعنی فطرے میں دو فرق علماء کرام نے لکھے ہیں۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوگی جب مال پر سال گزر جائے، اور صدقہ فطر اگر آپ کے پاس عید کی نماز سے پہلے نصاب کے بقدر مال آ گیا تو بھی آپ کے ذمے فطرہ واجب ہوگا، سال کیا 1 گھنٹہ بھی نہ گزرے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں ایسا مال ہونا چاہیے جو بڑھتا ہو، چاہے مالیت کے اعتبار سے بڑھتا ہو یا حقیقت میں بڑھتا ہو، اور فطرے میں اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں، اتنی مالیت ضروری ہے، مال نامی ہونا شرط نہیں، فطرہ واجب ہوگا۔ باپ کے ذمے اپنی بالغ اولاد کا فطرہ واجب نہیں، لیکن اگر وہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ کسی غیر کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے ادا کرے، اس کی اجازت ہو تو بھی ادا ہو جائے گا۔ البتہ نابالغ اولاد کا فطرہ واجب ہے، چاہے وہ 1 دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی فطرہ واجب ہے۔ البتہ اگر مثال کے طور پر حمل ہے، وہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، اس کا فطرہ واجب نہیں، اگر اس کی طرف سے ادا کریں گے تو اس کو نفلی صدقہ ہی ادا ہوگا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کا بھی واجب ہے، جو دنیا میں آ گیا، عید کی نماز سے پہلے پیدا ہو گیا تو اس کا فطرہ واجب ہوگا، ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ مختصر سی چیزیں ہیں، ان چیزوں میں کمی کوتاہی یا سستی نہیں برتنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس صدقہ فطر ادا کرنے کو قبول فرمائے، ہم سب کو خوش دلی سے صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔